اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ میں اس گھر میں آج دوسری بار آئی ہوں، اور پچھلی بار عظما کے بیٹی کی ڈھول کی تھی، سبحان اللہ۔ آج ماشاءاللہ سعدیہ کی بیٹی کی ہے، سبحان اللہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھے مقصد سے جوڑا ہے۔ اور کسی بھی محفل میں جب ہم جڑتے ہیں اور اگر وہاں پہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ محفل ہمارے لیے باعث شرمندگی اور باعث انسلٹ ہو جاتی ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ آخرت میں یہ محفل میں آپ کیوں بیٹھے تھے، کیوں آئے تھے، اس پہ جرمانہ لگتا ہے اور سزا ملتی ہے، کیونکہ اس محفل میں، جس محفل میں اللہ کا نام اور ذکر نہ ہو، وہ محفل جو ہے وہ کرسڈ محفلیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی محفل کو بچانے کے لیے ہر محفل میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم اس کو اللہ کے ذکر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کئی شادیوں کے درس دیے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، تو میں آج سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے درمیان بہت ساری باتیں رکھی ہیں سامنے، لیکن اتفاق سے رمضان کی بریک تھی، میری کلاسز بھی میں نے بریک لے لی تھی کلاسز سے بھی، تو دل میں بہت ساری باتیں آ رہی تھی کہ میں کیا بات کروں آپ لوگوں سے جو آپ سب کو فائدہ پہنچائے اور سعدیہ اور ان کی فیملی کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو باعث رحمت، ان کے لیے باعث برکت اور صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو میں سوچتی رہی اور مجھے خیال آیا کہ میرے آج کا ٹاپک جو میں نے چنا ہے وہ ہے امید۔ تو if I say it in Urdu, it's just one word, امید. But if I put it in English, then it's going to be hope and expectations. Because when we translate it in English, then it's two different things. But magar Urdu mein ya Arabic mein, it all goes under one this thing. Excuse me, can I have 1, 2, please? Thank you. Bas, because I may need one more. Right. So, what is Ummeed and why do I want to talk about Ummeed? جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں، کسی کی شادی ہو رہی ہے، آج یہ ایک کپل انشاءاللہ اپنی زندگی کو سٹارٹ کرے گا، اور جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ہر ایک اس سے کنیکٹڈ ہے امید سے۔ ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی امید ہے۔ کسی کو امید ہے ٹھیک ہو جانے کی، کسی کو امید ہے کہیں جانے کی، کسی کو امید ہے کوئی کام کے پورے ہو جانے کی، کسی کو امید ہے کچھ سلجھ جانے کی، کچھ الجھنے، کسی کو امید ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کچھ عطا کر دیں گے، کسی کو اولاد کی امید ہے، کسی کو بیٹے کی امید ہے، بیٹی کی امید ہے، کسی کو رشتوں کی امید ہے۔ بہت ساری امیدیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پوائنٹ مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم امیدیں کس سے وابستہ کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے، پھر ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ And that's why most of us are into depression these days. Besides being a Quran teacher, I'm also a life coach and a counselor for many years, ٹھیک ہے۔ And now I'm also a master in NLP, which is Neuro-Linguistic Programming. And I was just thinking, وہ جو کچھ بھی سکھا رہے ہیں آج سائنس سے ریلیٹ کر کے، اور ہمیں اس اور اس فیلڈ میں، دیز آر آل سائیکالوجی فیلڈ جس میں وہ ہمیں ماسٹری کرا رہے ہیں، یہ سب قرآن میں ہے، صرف ہم نے توجہ نہیں دی۔ تو جب میں یہ کورس کر رہی تھی مجھے ہر چیز لگا یہ تو مجھے پتا ہے، یہ تو مجھے پتا ہے، اس لیے کیونکہ آئی ہیو بین ٹرانسلیٹنگ اینڈ تفہیم سناتی آ رہی ہوں قرآن کی پچھلے 30 سالوں سے، تو آخر کچھ تو یاد رہے گا نا بندے کے ذہن میں، it's all inside me. تو whenever I was learning that، اس میں یہی سکھا رہے تھے۔ اور obviously when I'm treating depression and anxiety، جو پیشنٹس آتے ہیں جن کی ڈپریشن اور انگزائٹی، آج کل بہت زیادہ ہیں ایسے پیشنٹس،
آج کل ہم ایک دوسرے سے بات کر کے کہتے ہیں, ابھی میں اور آنٹی بات کر رہے تھے, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ لوگوں میں صبر نہیں رہا, لوگوں کی سنسیریٹیز نہیں رہی. کیوں ہو گیا ایسے؟ اور یہ ہمیں آج بھی اسی بات پر مجھے اسی لیے بات کرنی ہے. ایک رشتہ جب جڑتا ہے تو امیدیں آ جاتی ہیں. سمپل سی بات ہے, اگر میں نے آپ کو اپنا فرینڈ بول دیا تو میری آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہو جائے گی اور آپ کی مجھ سے. آپ سوچیں گی کہ جب ان کے گھر کوئی دعوت ہوگی مجھے بلائیں گی یا مجھے اپنی سیکرٹ بتائیں گی, اور میں ان کو, کیونکہ اب یہ فرینڈز ہیں, اور نہ تو بتائیں, بتانا بھول جائیں, بلانا بھول جائیں, کتنا ہے, ایکسپیکٹیشن ٹوٹ گئی نا. اور یہی سارا پرابلم ہے, ہماری ایکسپیکٹیشنز کیونکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, جب جب ٹوٹیں گی ہمارا دل ٹوٹے گا. اور each break is a damage to the heart, and it piles up and then puts us into depression. ٹھیک ہے, یہ تو میں آپ کو ڈے ٹو ڈے بالکل آن دا سرفیس سنا رہی تھی نا. اب اسی چیز کو میں آپ کو سنا سکتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے ہم لیں کہ ہماری امیدیں, وہ شعر بھی ہے نا کہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت صدمے پہنچتے ہیں, جو امیدیں کرے گا کم اسے صدمے بھی کم ہوں گے. باندھ لیں, یہ شعر میں نے آئی تھنک کچھ 8th 9th گریڈ میں پڑھا تھا, تب سے اسے باندھ کے رکھا ہے, جو امیدیں کرے گا کم اسے صدمے بھی کم ہوں گے. جب صدمہ ہوتا ہے میں سوچتی ہوں, اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں, did I have the expectations? Yes, I did. So it broke my heart. Why did I have the expectations? From people? And it's always with people that you break your heart with. You will never break your heart if you have expectations with Allah. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا اللہ سے رشتہ جڑتا ہی نہیں. کنیکشن ہوگا تو ایکسپیکٹیشنز ہوگی, اور یا تو ایکسپیکٹیشنز اس قسم کی ہیں کہ مجھے اللہ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ بس میں جو ہوں نا سیدھا جنت پہ چلی جاؤں, میرے پاس لائسنس پاس پرمٹ ہو, میں سیدھا بس مر کے سیدھا بس چلی جاؤں, 8 دروازے کھلے ہوں جنت کے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. I may be dragged into the hellfire for whatever mistakes I have committed in dunya. Only then when I have finished my punishment, I will be brought out from there, اور اس کے بعد جنت کا نقشہ ملے گا دیکھنے. لیکن امیدیں ہماری کہاں ہیں؟ سر پہ چڑھی ہوئی ہیں, کنیکشن ہے نہیں. بالکل ایسے ہی یہ آنٹی ہیں, ٹھیک ہے, نہ میں ان سے پیار کرتی ہوں, نہ میں ان کو فون کرتی ہوں, نہ میں انہیں پوچھتی ہوں, نہ ان کی عزت کرتی ہوں. یہ مجھے کہتی ہیں یہاں بیٹھ جا بیٹا, میں کہتی ہوں میری مرضی, میرا دل نہیں چاہ رہا. آج کل کوئی نہیں بیٹھتا. یہ کہتی ہیں یوں کر لے, میں کہتی ہوں میں نہیں کر رہی. پر مجھے ان سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ مجھے بلائیں گی, پیار کریں گی, تحفے دیں گی, کھانا کھلائیں گی, میری مرضی کی چیزیں پکائیں گی. ہو سکتا ہے. اور جب یہ نہیں کریں گی تو میں اتنی اپسیٹ ہو جاؤں گی, آنٹی نے میرے لیے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. میں نے کیا کیا میں دیکھوں گی نا. We keep forgetting to take stock of ourselves. ہم اپنا تزکیہ نہیں کرتے. ہماری گن always pointed on others. اس کو شوٹ کرو, اس کا قصور, بلیم گیم. لائف میں صرف بلیم گیم سے ہم چلتے ہیں, اپنا کنٹریبیوشن کسی چیز میں, کسی ریلیشن شپ میں نہیں دیکھتے. اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس ریلیشن شپ میں بہت کنٹریبیوٹ کر لیا, ٹھیک ہے, میں نے آنٹی کی خدمت بھی کی, ان سے دوستی کی, ان کو پیار کیا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, ان کے لیے سب کچھ کیا, لیکن اب یہ میرے سے ٹیڑے منہ بات کر رہے ہیں. So what should I feel? Bad? Correct? No, why? Why did I have that expectation from her? Just because I'm nice to her? Not necessarily she'll be nice to me. So what should you do? This is what is going to give me double reward. I'm being nice to somebody who's not nice to me because my expectation is from Allah, not from her. The moment I bring it down to her, I'm hurt. Okay? So this is the part of ummeed which I want to explain. کیونکہ ہم لوگوں کے رشتوں میں جو دراریں آ گئی ہیں, ہماری سنسیریٹیز میں جو کمی آ گئی ہے, اور ہم لوگوں کے اندر جو بھونچال آ گیا ہے ڈپریشن اور انگزائٹی کا, it is all because of the wrong expectations with the wrong connections and the wrong communication completely. اور اس کو کریکٹ کوئی نہیں کرتا.
اور ہماری امیدیں اور ہم جو امید اللہ سے لگاتے ہیں وہ غلط والی لگاتے ہیں، اور لوگوں سے جو ہے وہ غلط والی لگاتے ہیں. وہ کیسے؟ اب یہ میرے اوپر اتنا ظلم کر رہی ہیں لیکن میں ان سے اچھی توقعات رکھ رہی ہوں، یہ تو بیکار بات ہے نا. تو مجھے کیا سوچنا ہے، میں ان سے اچھا کیے جاؤں گی، یہ میرے ساتھ اچھا کریں یا نہ کریں، میرا اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ ریکارڈ رکھ رہا ہے، مجھے تو ملے گا، میں خوش ہوں، مجھے ڈپریشن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی، if I am being nice to somebody and I am expecting them to be nice to me, all these expectations from people, if they are nice, it's a blessing of Allah. If they are not nice, it's not your punishment, it's your test. یہ ذرا ڈیفیکلٹ پیپر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. کنیکشن اوپر سے باندھو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کنیکٹ ادھر ہی سے کرے رہتے ہیں. میں انہیں پلیز کرنے کے چکر میں لگی رہوں گی. اگر میں انہیں پلیز کرنے کے چکر میں لگی رہی تو مجھے ضرور ہرٹ ہوگا. Wives are pleasing husbands, parents are pleasing children, children are pleasing their friends, and it is going on like that. People have lost connection with Allah. اللہ سے کنیکشن ہی نہیں ہے اور امیدیں بڑی بڑی ہیں، اور وہ بھی کھوکھلی امیدیں، کیونکہ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو آپ کو ملے گا کیسے؟ اوپر والا تو حساب رکھتا ہے. اور پھر کنیکشن ہونا چاہیے اس کے ساتھ، ایسا کنیکشن ہونا چاہیے کہ آپ کو تسلی بھی اوپر سے آئے گی، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین رکھیں. And whatever you go through, you will go through, but you'll pass through it. You'll go through it. You'll overcome the highest, the deepest, the most fiercest bridge in your life. آپ گزر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ گزارے گا. وہ آپ کو تکلیف بھی دے گا تو راحتوں کے ساتھ. جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں کسی کو اس کی سکت، اس کی ہمت طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، تو پہلے وہ ہمیں وہ سکت، وہ ہمت، وہ طاقت دیتا ہے کہ ہم وہ بوجھ اٹھا سکیں، پھر بوجھ ڈالتا ہے. لیکن جب ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تو what happens in that scenario? When we don't have a connection with Allah, I have to tell you then what happens to us. Okay, so now we don't have a connection with Allah, we don't pray, we don't all the time remember Allah subhanahu wa ta'ala, we are very engrossed with our relationships of dunya. Okay, تو جب دنیا ہرٹ کرتی ہے ہمارا تو دل ٹوٹ جاتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سلیپنگ پلس پہ آ جاتے ہیں، اسموکنگ، ویڈ، ڈرنک، ڈرگ اور سلیپ لیس نائٹ سب شروع ہو جاتا ہے ہمارا ڈرامہ. ٹھیک ہے. وہ صرف اس لیے کیونکہ ہمارے اندر اللہ کی محبت، اس کا کنیکشن اور ایمان کی کمزوری ہے. This is all due to lack of iman, nothing else. Your iman is very weak. Strengthen your iman. کہ جو کچھ آپ کے نصیب میں لکھا ہے ہو کے گزرنا ہے، نہ اسے کوئی کم کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو اس کو زیادہ آپ کو تکلیف میں ڈال سکتا ہے. جتنا لکھا اتنا ہو کے گزرے گا. اور یقین رکھیں کہ اس سے زیادہ ہونا تھا، پر اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ہمارے لیے ہلکا کر کے بھیجتا ہے، اور پھر بھی ہم شکایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر بار یہ سوچ کے دیکھیں، میں اگر اپنی زندگی کی آپ کو مثال دوں، میں تو بہت معمولی گنہگار بیکار سی بندی ہوں، مگر میں اللہ تعالیٰ سے اگر امید لگاتی ہوں بہت زیادہ، تو اس لیے بھی کہہ سکتی ہوں، میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میرا اللہ سے بہت گہرا کنیکشن ہے الحمدللہ. اینڈ سبحان اللہ، جب وہ دیتا ہے تکلیف مجھے تو اتنی راحتیں آس پاس میرے رکھ دیتا ہے کہ میں تھوڑی دیر تو تکلیف میں آتی ہوں، پھر مجھے وہ راحتیں نظر آنے لگتی ہیں. تو دین آئی اسٹارٹ ڈوئنگ توبہ، اللہ معاف کرنا کہ میں اس بات پر آپ سے ایون ایک جملہ بھی کہا. اور میں بار بار بتاتی ہوں کہ جیسے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا اس وقت میں گاڑی میں سورہ کہف پڑھ رہی تھی، جمعے کا دن تھا. گاڑی کٹ گئی آدھے آدھ میں، لیکن اس گاڑی میں 6 لوگ بیٹھے تھے. nothing happened to anyone. So am I supposed to grieve upon the accident, or am I supposed to be show gratitude to Allah for the safety of all the people in the car? تو میں اللہ کا شکر کرتی رہی، رو رو کر شکر کرتی رہی. تو میری بھتیجی نے آ کے مجھے دیکھ کے کہا کہ آپ اس لیے رو رہی ہیں نا، آپ کی گاڑی پوری ختم ہو گئی. میں نے کہا نہیں بیٹا، میں تو رو رہی ہوں
بیکاز میں اوورwhelmed ہوں کہ اللہ کتنا غنی ہے, اس نے ہمیں ایسے نکالا ہے اس ایکسیڈنٹ سے. گاڑی ختم ہو گئی, ہم سب بچ گئے, گاڑی پھر آ جائے گی, ہم میں سے دوبارہ کوئی نہیں آنے والا تھا. میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ ہاؤ غنی ہی از. I didn't even look at the car. Forget about the car. We are all safe. صحیح. میں جل گئی پوری, 3rd degree burns unit پہنچی, وداؤٹ اینستھیسیا کے مجھے سرجری سے گزرنا پڑا. جو کچھ بھی ہوا, I was in England. It was very -degree temperatures. تو وہاں جلنے سے میں ٹھنڈے میں تھی, میری ٹریٹمنٹ اچھی ہوئی, میں جلدی ریکور ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے جب میں جا رہی تھی, پورا ٹائم آئی واز تھینکنگ اللہ فرام دی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ٹو دا برنز یونٹ. آئی واز گوئنگ آن سینگ لاؤڈ, تھینک یو اللہ, تھینک یو اللہ. تو وہاں ایک گوری تھی جو مجھے اٹینڈ کر رہی تھی ایمبولینس میں, اس نے مجھے کہا, وہ رو رہی تھی مجھے دیکھ کر, تو اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کیا کنڈیشن ہے, آپ کی ساری نروز باہر آ چکی ہیں. تو میں نے اس کو کہا ہاں مجھے پتا ہے, I can feel it, everything is burning, I can see everything is coming out, I don't want to see because it's all right. کہہ رہی but you're going on saying thank you for what. میں نے کہا you're strange, didn't you see the rest of my body is okay, I can see, I can hear, I can talk, shouldn't I thank Allah? Now let me thank. She said yeah, carry on. And then I kept on saying thank you Allah. You see, the thing is we always see the glass half empty, we never see the glass half full. 100 بار یہ واٹس ایپس پہ آپ نے فارورڈز دیکھے ہوں گے, but you don't realize that there are deeper meanings to this. ہماری امیدیں ہمیں لے ڈوبتی ہیں. It's not to have expectations, but where are you having expectations? With whom are you having expectations? And human beings are very سب, کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا, کوئی کبھی بھی بدل جاتا ہے. ہم سب ایسے ہی ہیں. آج مجھے پنک پسند ہے تو کل ریڈ پسند ہو جائے گا, اور آپ مجھے ملیں گی 2 سال بعد تو آپ کہیں گی درے شور آپ کو تو پنک پسند تھا. تو میں کہتی ہوں وہ تو زمانہ چلا گیا, اب تو میں کتنے سالوں سے ریڈ پسند کرتی ہوں, تو میں نہیں پتا, چینج ہو گیا سب کچھ میری لائف میں, اب سب کچھ ڈفرینٹ کرتی ہوں. تو ہم سب بدلتے ہیں نا. چینج از one thing which is constant in our lives. Everything keeps changing. Every day is a different day. Every day we think differently. We grow one day more. We grow mature one day more. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے, ہمارا کنیکشن جو ہے ہمیں اللہ سے جوڑنا ہے اور امیدیں اس سے لگانی ہے. اور جب تک آپ اسے ڈیلیور نہیں کریں گے, جو اس کے کمانڈز ہیں اس کو اوبے نہیں کریں گے, پھر میں آپ کو وہ جنرل سی مثال دیتی ہوں کہ جب تک میں ان کی بات نہیں سنوں گی, ان کا ادب احترام نہیں کروں گی, آنٹی کی عزت نہیں کروں گی, ان کو طریقے سے ٹریٹ نہیں کروں گی, تو کیسے میں ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ یہ مجھے مسحری میں سلائیں گی اور میرے لیے سب کچھ سجا کے رکھیں گی. کیوں رکھیں گی بھائی, پہلے مجھے ڈیلیور کرنا, and then she'll give me dua, she'll give me everything, right? Same way Allah subhanahu wa ta'ala loves us 70 times more than your own mother. مجھے میری ماں سے 70 گنا زیادہ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے. اور آپ کو رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے. And حسن ظن باللہ is so important. جب میں ایکسپیکٹیشنز کی بات کر رہی ہوں, امیدوں کی بات کر رہی ہوں, ہمیں اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے. اللہ سے امید ہمیں ہمیشہ رکھنی ہے, اچھی امیدیں رکھنی ہے. اور اس کی حدیث ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. اکثر لوگوں کی یہ جو نیگیٹیوٹی جو ہم بات کرتے ہیں نا, کہ نیگیٹیوٹی جو آتی ہے, ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے, مجھے نہیں لگتا یہ ہوگا, مجھے نہیں لگتا وہ کر پائے گا, مجھے نہیں لگتا یہ بن پائے گا, تو وہ نہیں بنے گا, وہ نہیں ہوگا. ٹیک اٹ فرام می, بیکاز جب آپ کو نہیں لگتا نہیں ہوگا تو وہ ہوگا ہی نہیں, کیونکہ وہ لکھا جا چکا کہ آپ نے سوچا ہے کہ نہیں ہوگا, so it has been now destined for you not to have it done. اگر آپ سوچتی ہیں میرا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. آپ نے سوچ لیا ہے, لکھا جا چکا ہے, اب ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے.
اور اس کی حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی رستے میں کھڑے ہو کر یہ سوچتا ہے کہ جو اونٹ آ رہا ہے کہیں یہ مجھ سے ٹکرا نہ جائے، کہیں یہ مجھ سے ٹکرا نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اونٹ کو کہ جاؤ اس سے ٹکراؤ، کیونکہ کب سے یہی سوچتا کھڑا ہے کہ کہیں ٹکرا نہ جاؤ، تو ٹکرا جاؤ، فنش کرو کسی کو، بیکاز ہی از ہوپنگ دس اونلی فرام، کہ میں ٹکرا نہ جاؤں، ٹکرانے دو. ہمیں حسن ظن رکھنا ہے وتھ اللہ کہ ایسا نہیں ہوگا، میں کر پاؤں گی، اور اس کے بعد بھی اگر آپ نہ کر پائیں تو سمجھ لیں اسی میں اللہ نے کچھ خیر ڈالی تھی، پر آپ نے اچھا سوچا تھا. You expected good from Allah. You did not expect Allah to throw you out, okay, or to neglect you or to hit you. تو ایسا نہیں ہے، آپ کو اچھی امیدیں رکھنی ہے. اوکے، تو امید کس سے رکھنی ہے؟ اب ایک رشتہ بنے گا، ایک لڑکی کی ایک لڑکے سے شادی ہوگی، آپس میں ان کا ایک رشتہ بنے گا، سب سے پہلی چیز امید سٹارٹ ہوگی. اوکے، فرسٹ وڈ بی ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنس، کہ میں یہ بناؤں گی تو یہ خوش ہو جائے گا، میں یہ پہنوں گی تو یہ دیکھ کے کہے گا کہ آئی ایم لوکنگ نائس. Is this color looking nice? Is my jewelry looking nice? Did I make the right bread? Did you like the pie I made? Did you like the cake I baked? So every time your expectations are to please your husband or to please your mother-in-law or to please somebody. So you will always should be ready to get hurt. Because اس میجر میں آپ کو رسپانس نہیں ملی تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا. Okay? I used to say this many years back when I used to make very tired. I used to go home sometimes after dars, picking up the children. I used to reach home and feel like just I'm going to collapse, and my husband would just enter and say, I'll have lunch. And I'll say, okay. So anytime it would be. And I would go and make roti. Aankhein band ho rahi hoti thi, par main kehti, Allah, please count this roti, okay, in my ajr record. I'm making it nicely, I'm making it, okay. غصے سے نہیں بنا رہی، پیار سے بنا رہی، مسکرا کے بناؤں گی، اچھی طرح سے بناؤں گی، اچھی طرح سے سب سرو کروں گی، حالانکہ میں گر رہی ہوں، میں سب کر رہی ہوں صرف تمہارے لیے نا، پلیز کاؤنٹ کر لینا. And if he doesn't say thank you, it doesn't bother me because I made Allah record it for me. I want the reward from him, not from my husband. And if he says thank you, it's very nice of you, I think, oh, bonus. Thank you. I also say thank you because I never expected it. So when you don't expect, it's better. It's bonus. You must expect only from Allah. And sometimes how Allah's work is that maybe I will do it for her and I'll get it from her. Not necessarily I'll get from where I give. I may get it from somewhere else. Okay? I hardly get to meet my sisters, my own sisters. Okay? But I believe me when I think, you know, my sisters won't even call me, or these kind of thoughts, shaitan will come to, you know, to, okay, into you. Then I think, astaghfirullah, 2 sisters کی بات ہے، یہاں 10 sisters میری اتنی look after کرتی ہیں، فون پہ پوچھتی ہیں، پیار کرتی ہیں، جب ملتی ہیں گلے لگاتی ہیں. And you know how fulfilling it is. 2 کی بات کر رہی ہیں، میری تو اتنی انگنت sisters ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی. How many times I have to thank Allah, how many ways he's giving it back to me. ٹھیک ہے. If my mother is far and I can't get to see her, I have mothers here who love me more. So much love I get that I don't have to think about it. So don't have the expectation یہیں سے ملے گا. پر یہ تو میری امی ہے نا، انہوں نے تو مجھے پیار دیا نہیں، مگر انہوں نے اتنا اچھا پیار دیا کہ میں بھول ہی گئی کہ میری امی نے بھی کچھ کرنا تھا میرے لیے. Because what I do for my mother counts. What she does for me does not count for me. وہاں امیدیں آتی ہیں. سمجھ آیا؟ کہ آپ یہ مت گنے کہ آپ کے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے، آپ کو صرف اس کا اکاؤنٹ رکھنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یو بی ریسپانسبل فار یور اون ایکشنز اینڈ ڈیڈس. آپ کسی کو ہرٹ نہ کریں، آپ کسی کو بدنام نہ کریں، آپ کسی کو سلینڈر نہ کریں، آپ کسی کی غیبت نہ کریں، آپ کسی کی چغلی نہ کریں، آپ کسی کے اوپر القاب نہ ٹکائیں کہ یہ ٹھنگنی ہے، وہ موٹی ہے، وہ فیلانی ہے، وہ ڈھلکی ہے. All this is major sin. These are major sins. یہ گناہ کبیرہ میں آتے، صغیرہ گناہ نہیں ہے، یہ معافی مانگے بغیر نہیں نکلتے. They remain in our account. کتنی چھوٹی سی بات ہے نا، جب
صفیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی, the Jewish wife of his, تو جب وہ آئیں ایک دن گھر میں عائشہ کے ساتھ بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو عائشہ was عائشہ and she said کتنی ٹھنگنی ہے صفیہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ تم نے جو یہ بات کہی نا, کیا بات کہہ دی تم نے, اتنی بات تم نے کی, تمہیں لگتا ہے چھوٹی سی بات تھی؟ میں اگر تمہارے اس جملے کو سمندر میں ڈال دوں تو یہ ایک جملہ پورے سمندر کو کڑوا کر دے گا, اور کوئی مجھے پوری دنیا کی جائیداد لا کے میرے قدموں میں ڈال کر کہے کہ تم ایسا کچھ کہہ دو کسی کے لیے, میں نہیں کہوں گا. تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ صفیہ ٹھنگنی. اب آپ سوچئے یہ کبیرہ گناہ تھا, اس لیے وہ کانپ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کتنی بار ایسی باتیں کر جاتے ہیں لوگوں کی, ہم تو ایکچولی آئینہ دیکھتے ہی نہیں ہے نا, ہمیں آئینے میں ہم ہمیشہ بیوٹی کوئین نظر آتے ہیں, اپنے ایپ تو ہمیں دکھے کبھی بھی نہیں دکھتے, اور سارا وقت ہمارا فوکس دوسروں پر رہتا ہے. We are always commenting on others. وہ دیکھو اس نے کیا رنگ پہن لیا, وہ اس نے لپسٹک صحیح نہیں پہنی, اس کے کلر صحیح نہیں تھا, اس کے بال صحیح نہیں تھے, وہ موٹی ہو گئی ہے, وہ کھاتی بہت ہے, وہ پیتی بہت ہے. تمہارا کھاتی ہے, تمہارا پیتی ہے, ہر بات پہ ہم we are so quick to judge people, to comment on people, and then we expect, امید ہماری یہ ہوتی ہے کہ everything should go fine with us. نہیں ہوتا, وہی ہمیں آ کے اٹیک کرتا ہے. What goes around comes around. جو آپ کے اعمال ہیں, اگر آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور آپ کے پاس تکلیف پھر بھی آ جاتی ہے, تو اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو وہاں سے لے کے جائے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے, پھر وہ ہیر پھیر کے ایسے آ کے لگے گی کہ آپ کو اوور کم ہونا بھی مشکل ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے دی تھی نا لوگوں کو تکلیف, جتنا رلایا تھا اتنا رونا پڑے گا نا پھر. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کنیکشن کو صحیح کرنے کا, میں اب سارا کچھ تو آپ کو بتا دیا کہ واٹ از کنیکشن اینڈ واٹ از ایکسپیکٹیشنز اینڈ واٹ از ہوپ, اور کیا امید ہے اور کس کے ساتھ لگانی ہے. اب میں اس کا آپ کو ٹریٹمنٹ بھی بتا دوں نا, کیونکہ ابھی تو میں نے آپ کو صرف پرابلم بتائی ہے. اس کا ٹریٹمنٹ ہے ٹو انکریز ایمان. اینڈ ہاؤ ڈو یو انکریز ایمان؟ اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ہے. ایمان اوپر آئے گا تو خود بخود توقعات اللہ سے جڑ جائیں گی اور لوگوں سے ہٹ جائیں گی. اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں, یہ خیال ہونا چاہیے. کیا ہوتا ہے یہ, جب آپ کھڑے ہوتے ہیں جانماز کا رخ پر, تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں؟ کیا کھجاتے رہتے ہیں, ادھر ادھر ہاتھ کرتے رہتے ہیں, ڈرامے کا سوچ رہے ہیں, سیریلز کا سوچ رہے ہیں, نیٹ فلکس بھی سوچ رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا بھی, اسنیپ چیٹ بھی, سب چل رہا ہے دماغ میں, اور یہ آپ کو ڈیوٹیز چل رہی ہیں دماغ میں, ابھی لانڈری کو فون کرنا ہے, تو استری کرنی ہے, تو کھانا پکانا ہے, مجھے فلاں کو یہ کام کر کے دینا ہے, یہ ریل چل رہی ہے. تو دیر از نو ذکر آف اللہ in your salah, and such salah is not acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala. اور جو فرشتہ آپ کے پیچھے کھڑا رہتا ہے, وہ نماز کو آپ کے سر پہ مارتا ہے اور کہتا ہے میں یہ نماز کیسے اللہ کے پاس لے جاؤں, اس میں تو اللہ کا ذکر تھا ہی نہیں. You were so lost and engrossed in دنیا, یہ تو ویسٹ ہو گئی. اور اللہ تو پہلے ہی چلا گیا ہوتا ہے آپ کے سامنے سے, تو آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے اے بندے میں تیرے سامنے ہوں, تیرا رب, بول کیا کہنا ہے. لیکن وہ بندہ تو کچھ لپ سروس کر رہا ہے, دھیان نہیں دے رہا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, نہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تو جہاں انگراسڈ ہے میں نے تجھ کو اسی کے حوالے کیا, اور اللہ تعالیٰ چلا جاتا ہے. اور پھر بندہ یہ بول بول کے بیکار لپ سروس کر کے وہ فرشتہ اس کے سر پہ مار کے چلا جاتا ہے. The whole thing is a waste. So there is no connection. You are praying 5 times but you are not connected to Allah. پھر ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے, یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہی, پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے. سچ میں دعا مانگ رہی ہے, کیا کنیکشن ہے ان سے, اللہ تعالیٰ سے آپ کا, کیسی والی نماز پیش کر رہی ہو اللہ کے سامنے. How are you serving Allah to get something from Allah? It's like میرا سرونٹ کہتا ہے پورا دن میں یہاں بیٹھ کر جھک مارتا ہوں اور یہ تنخواہ نہیں دیتی. میں آ جاتا ہوں مہینے کے اینڈ میں گھنٹی بجاتا ہوں, یہ مجھے تنخواہ نہیں دیتی ہے. میں کہتی ہوں گھر میں کام ہی نہیں ہوا, کیا کی تنخواہ دے دوں تمہیں, تم تو جھک مارتے ہو صرف گھر میں بیٹھ کر
you're just putting a present mark that you're at home. This is हमने present mark किया हुआ है कि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ लिया है, we are in the institution of Islam, but we have no connection with Allah. तो अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए अपना कनेक्शन अल्लाह से मजबूत करना है, उससे उसका जब जिक्र करते हैं, you know, zikr is above jihad, zikr is above everything. Imagine if zikr is above that, so much so that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, अगर तुम जाकर फ्रंट लाइन में लड़के जिहाद करके खत्म हो जाओ, उससे ऊपर है जिक्र अल्लाह. तो जिक्र हम करते कब है अल्लाह? What does zikr mean? The word zikr just means mention, and mention means to be aware of something. Am I aware of Allah's existence around me? Am I aware that I am on a CCTV 24/7? Am I aware? You have to think about it. You know, subhanallah, this, of course, I have taken it into me many years back, subhanallah, that jab I had, whenever I leave the house, ye kai saalon ke pehle se ye baandha hua hai maine, I make sure that I make my bed, and when I leave the house, even though I'm in my abaya, I make sure that I'm wearing good clothes, even good undergarments, okay? I make sure that I'm okay, even if I'm just going out for any reason, because Allah is watching me. And I may die outside my door. And I don't want people to come to my house and see, and jab mere kapde kholenge, mujhe ghusl dene ke liye, तो they should not see ये कैसे बाहर गई थी, ये इन कपड़ों में बाहर गई थी, ये कैसे कपड़े इसने पहने, ये ऊपर से इतनी अच्छी दिखती थी, लिपस्टिक सुर्खी पाउडर लगा के फिरती थी, अंदर फटे हुए कपड़े थे, गंदे कपड़े थे. तो I have that fear that before I go to Allah, I should be clean, and He should be pleased. I'm going out, but I'm going to please Him. Okay, everything it should be to please Allah subhanahu wa ta'ala. What I'm wearing today is to please Allah subhanahu wa ta'ala. It doesn't matter if you people like me or not like me. I have worn it for Allah subhanahu wa ta'ala, and I'm feeling good. Allah subhanahu wa ta'ala will be happy because I wore it for Him. So if you don't like it, it won't hurt me. I have no expectations for anybody to say, oh, Dureshava, you're looking nice. It doesn't matter. I'm sure that Allah loves me because I wore it for Him. Allah is not ungrateful like people. Remember that. And He takes account of everything we do for Him. So just live for Allah, die for Allah. Do things for Allah and then expect from Allah. Okay, and expect good from Allah. तो अच्छी उम्मीद रखें, और इसी बात पर मैं ये बात खत्म करूंगी. क्योंकि उम्मीद की बात है, तो I just want to tell a small story to conclude my talk so that आप लोगों के ज़हनों में ये story बस जाए. I have this poster also in my house from my college days, and I have a mug also with the same saying, which is right in front of me to remind me always this story. Okay, it's called Footsteps on the Sand. तो मैं आपको बताऊंगी कि कदमों के निशान रेत पर. तो एक बंदा कहता है अपने रब से कि ए रब, तू मेरे साथ है ना? तो रब कहता है हाँ, पीछे मुड़ के देख, क्योंकि हम अल्लाह को तो देख नहीं सकते ना. तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो 2 सेट ऑफ फुटप्रिंट्स हैं. जब से वो चला है, एक उसके कदमों के निशान है और एक और कदमों के निशान है. तो रब पूछता है कि देखा तूने, मैं तेरे साथ हूँ, चलता जा. तो ऊंची नीची जमीन आती है, डिफिकल्ट रास्ता आता है. जब बहुत डिफिकल्टी आती है लाइफ में, बहुत ज्यादा कठिन रास्ता आता है, तो बंदा परेशान होकर पीछे मुड़ के देखता है तो एक ही सेट ऑफ फुटप्रिंट्स है. तो बहुत दुख करता है, रोने लगता है, घसीटता है अपने आप को, किसी तरह पार जाता है. और जब उस तकलीफ से गुजर जाता है और जब राहत में जाके बैठता है, जब वो सेटल डाउन हो जाता है और राहत में जाके बैठता है,
تو کہتا ہے اللہ میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا, تجھ پہ امید رکھی کہ تو میرا ساتھ ہے, اور میں پیچھے مڑ کے دیکھتا رہا, اچھے وقتوں پہ 2 قدم تھے نا, تو میرے ساتھ ساتھ تھا, تو تو نے برے وقت میں مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ جب برا وقت آیا, اتنا کٹھن وقت آیا, میں پیچھے مڑ کے دیکھتا رہا, پر ایک ہی سیٹ تھا قدموں کا نشان, دوسرا نہیں تھا, تو نے ایسے کٹھن ٹائم پہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا. تو رب نے جواب دیا, اے میرے بندے, اے میرے پیارے, جب تو کٹھن وقت پہ پیچھے مڑ کے دیکھتا رہا اور ایک ہی قدموں کے نشان دیکھے, وہ تیرے نہیں میرے تھے. میں تو تجھے اٹھا کے جا رہا, تو اسے اپنے قدم سمجھا, وہ تو میرے قدم تھے, میں تجھے اٹھا کر لے گیا, تجھے تو پتا بھی نہیں چلنے دیا. وہ اپنے قدم نہیں ڈھونڈ رہا تھا, میرے ڈھونڈ رہا تھا, وہ میرے ہی تو تھے, تیرے نہیں تھے. تو ہم اگر امید رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا, اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کبھی مایوس نہ ہونے دے. اللہ اپنے اوپر ایمان ہمارا مضبوط رکھے, لوگوں پر ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیپل ول کم اینڈ پیپل ول گو, اللہ ول ریمین دے. وہ حی اور قیوم ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, وہ رہے گا. تو اس کے ساتھ باندھ لیں اپنی امیدیں, اور اللہ سے یہی امید ہے کہ ثنا اپنی نئی زندگی شروع کرے اچھی امیدوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی خیر کی زندگی دے, عافیت سے بھری ہوئی زندگی دے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی نیکیوں کی توفیق دے, اور اس کے رشتے کو آسان بنائے, اور اللہ اس کی تمام مشکلوں کو آسان کر دے. اللہ اس کی راہوں کو ہموار کر دے, اور اس کے اس رشتے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہر خیر عطا کرے اور ہر شر سے بچا لے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور اللہ اس رشتے سے برکتیں دے, رزق و روزی میں برکت دے, نیک اور صالح اولاد عطا کرے. اللہ تعالیٰ خیر و آباد رکھے. اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی محفل سے ہم سب کو جو یہاں آئے ہیں, ہم سب کی دلی جائز خواہشات کی تکمیل ہو, ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کی محفل کو قبول کرے, اور اس کے بدلے ہم سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنائے, خاص طور سے سعدیہ اور ان کے شوہر اور ان کی امی اور ان کے گھر والے اور ان کی اولادیں اور ان کی سسرال, سب کے لیے اللہ تعالیٰ اسے خیر بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا آنا جڑنا قبول کر لے, اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول کر لے, اور جو کچھ بھی میں نے یہاں کہا, جو کچھ بھی اچھا تھا, فائدے مند تھا, وہ اللہ کی طرف سے تھا, تو ہم اس کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اور اگر اس میں کوئی غلطی یا بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری ہے, اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے, اور یا شیطان کا فتنہ ہے, اللہ ہمیں شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں دے, خیر دے, صحت تندرستی دے, عافیت دے, رزق و روزی کی برکت اور کشادگی دے, سب تکلیفیں پریشانیاں دور کر دے, شیطان کو اور شیطان کے شر کو دور کر دے, بری نظر سے سب کو بچا کے رکھے, جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی اور جو یہاں رہتے ہیں ان کو بھی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خیر و برکت کے ساتھ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ملنا جڑنا اور اچھی ذکر سننا قبول کر لے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ذکر کی محفل میں سب سے بہت بیوٹیفل بات یہ ہے کہ جب یہ ذکر کی اس طرح کی محفل ہوتی ہے نا, تو فرشتے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے زمین پر اور ہم نے دیکھا ایک گھر میں تیرا ذکر ہو رہا تھا, تو ہم سب وہاں جمع ہو گئے اور ہم نے سب نے سنا. تو پھر اللہ تعالیٰ, یہ بہت لمبی حدیث ہے تو I'll just cut short and say, پھر اللہ پوچھتا ہے کیا چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جنت. تو اللہ کہتا ہے چلو تم وٹنس ہے نا, میں نے دے دی. اور کیا چاہتے ہیں, تو وہ جہنم سے بیزاری چاہتے ہیں, تو کہا ٹھیک ہے میں ان کو جہنم سے بھی نجات دے دوں گا. اور کیا چاہتے ہیں, تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ مگر وہاں ذکر کی محفل میں کچھ لوگ ذکر سننے نہیں آئے تھے, وہ کچھ لینے دینے آئے تھے یا کھانے پینے آئے تھے یا کسی سے ملنے آئے تھے, وہ ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے, ان کا کیا کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے ان کے تو فعل جو ذکر سننے آئے تھے, میں نے ان سب کو بھی معاف کر دیا جو وہاں ایسے ہی بیٹھے. تو یہ دیکھیں برکت ہے اس کی کہ یہ جنت کے ٹکڑے کہلاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ذکر ہو
پہلے تو انہوں نے یہ کہا صحابہ سے کہ کہیں تم جنت کے پھول یا باغات دیکھو تو پھول چن لینا. تو انہوں نے کہا جنت کے باغات کہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بتا دیں ہم تو آج ہی جا کے پھول چن لیں. کہا ہر ذکر کی محفل جنت کا باغ اور اس کی ہر بات جنت کے پھول. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پھول چننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Alhamdulillah that we have gathered here after such a long time. Alhamdulillah. May Allah give us tawfiq to do this more often and always make it a mahfil and a gathering of dhikr inshallah, تاکہ ہم اللہ کا بہت سارا اجر کما سکیں اور اللہ کو راضی کریں. اور آج کا جو ٹاپک ہے basically which of course the lady of the house requested was taqwa. Now, سب نے سنا ہوا ہے تقوی اور ہر کوئی تقوی کی بات بھی کرتا ہے, لیکن میں ایکسپلین کروں گی کہ تقوی کیا ہے. تقوی کا جو ورڈ ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے, پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس کے مطلب کیا ہے. وقی سے آتا ہے, اوکے, اینڈ وقی سے تقوی نکلتا ہے. تو وقی کا کیا مطلب ہے؟ وقی جو ہے بیسکلی اٹس اے شیلڈ. پہلے تو ہم فوراً سوچتے ہیں تقوی means fear of Allah. It is not really a complete meaning if we say fear of Allah. That's not the complete meaning at all. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ لوگ یہ تقوی کے نام سے ڈر جاتے ہیں کہ that just means fear of Allah. No. Waqi is a shield. So it is to refrain or control. ٹھیک ہے. تو کیا کرتا ہے ایک آدمی بیٹل فیلڈ میں جب اس کے پاس شیلڈ ہوتی ہے تو شیلڈ کس لیے لیتا ہے؟ تاکہ وہ تلوار کی وار سے بچ سکے. So he has the fear of being attacked and he's trying to defend himself. Okay? So from there the word taqwa comes, and taqwa means basically اگر میں صرف یہ کہوں کہ to fear Allah, then that means Allah is کوئی, it's like Allah is somebody who's not so pleasant, somebody we just have to be afraid of, and nobody likes to fear, nobody likes the feeling of fear. ٹھیک ہے, کسی کو نہیں پسند کہ وہ لوگوں سے ڈرے یا کسی چیز سے ڈرے. جب آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں you don't feel good about it, you run away from it. تو یہ وہ ڈر نہیں ہے, یہ وہ ڈر ہے when you have the ڈر with the love of Allah. So it is along with the love of Allah subhanahu. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو آپ کو دل میں صرف یہ آنا چاہیے کہ I have to fear losing that. What is the man doing in the battlefield? Why when I gave you the first example of waqi یا shield کے لیے کیوں بتایا آپ کو کہ ایک آدمی جو بیٹل فیلڈ میں شیلڈ لے کے کھڑا ہوتا ہے اس کا فیئر کیا ہوتا ہے کہ میں ہار نہ جاؤں, مجھے اٹیک نہ ہو جائے, کیونکہ he is fighting for some reason, right? If he is fighting for a حکمران or for his land or whatever, he doesn't want to be making those people disappointed. ٹھیک ہے, جس کے لیے بھی وہ لڑ رہا ہے, اگر اپنے بادشاہ کے لیے لڑ رہا ہے, حکمران کے لیے لڑ رہا ہے, اپنے لینڈ کے لیے لڑ رہا ہے, جو بھی ہے اس کے ریزن ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میں ان کو مایوس کروں. The fear of
being disappointed or the fear of losing what? He's going to lose the battle, the winning. Here we are going to lose the love of Allah and the mercy of Allah. Uska रहम करम, उसका प्यार खो ना दे, वो डर होना चाहिए. This is not that डर कि हम जिन से डर रहे हैं, भूत से डर रहे हैं, अंधेरे से डर रहे हैं, जानवर से डर रहे हैं, शेर से डर रहे हैं. It's not that डर. This is it's a डर where we want to fear because we don't want to lose that love. ठीक है? How we fear that we don't lose something dear to us, something we love. और जब हम अल्लाह से प्यार करेंगे तो उसका प्यार पाएंगे, और उसी का जो डर है वो हमें उन चीजों से बचाएगा जिससे हम अल्लाह की नजर से गिर जाएंगे. तो ये है तकवा की सिर्फ मीनिंग बता रही थी आपको. ठीक है? और अली रदी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि हाउ वुड यू डिफाइन तकवा. तो उन्होंने पूछा कि कभी तुम बारिश के बाद घर से निकले हो? उस जमाने में तो सीमेंटेड सड़कें नहीं होती थी, कच्ची सड़कें होती थी, मिट्टी वाली. तो उन्होंने पूछा कभी तुम बारिश के बाद घर से बाहर निकले हो? और उस जमाने में लोग थौब पहनते थे. तो उस आदमी ने कहा हाँ निकला हूं. तो कहा कैसे जाते हो तुम, तो कीचड़ होती है? कहा मैं अपना थौब उठा लेता हूँ और बचा बचा के निकलता हूँ कि कहीं कोई छींटा गंदा मिट्टी का ना लग जाए मुझे. कहा वही तकवा है, अपने को बचा बचा के निकल जाए हर गंदगी से जो तुम्हारे कपड़ों पे दाग दे दे या गंदगी ले आए. फिर उन्होंने अबू हुरैरा से किसी ने पूछा यही बात, क्योंकि लोग तकवा समझना चाहते थे, क्योंकि इतना जिक्र है कुरान में तकवा का, तो व्हाट इज तकवा. सो अबू हुरैरा से जब पूछा तो उसने उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया, सुभान अल्लाह. उसने कहा कि झाड़ियों में से गए हो? कहा हाँ. कैसे जाते हो? ज़ाहिर है बचा के जाते हैं कि कांटा नहीं चुभ जाए. जब कांटेदार झाड़ियों के बीच में से जाना पड़ता है, यू हैव टू बी केयरफुल, बच बच के निकलना पड़ता है. वही तकवा. ये एक रास्ता है, इसमें से जाना है और बच बच के निकलना है. उन सब चीजों से बचना है जो आपको नुकसान देंगी दुनिया में भी और आखिरत में भी, क्योंकि इवेंचुअली आपको अल्टीमेटली सिर्फ अल्लाह का प्लेजर सोचना है और कुछ भी नहीं. और फिर जब हम ये समझ लेते हैं कि अच्छा दिस इज तकवा, ओके, तो हमको अल्लाह के मर्सी में उम्मीद होनी चाहिए, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के रहम करम की उम्मीद लेकर, अल्लाह के प्यार को दिल में बसाकर, और अल्लाह से डरते हुए, इस तरह डरते हुए कि अल्लाह तो नाराज नहीं हो जाए, कोई ऐसा काम मुझसे नहीं हो जाए कि वो नाराज हो जाए, कोई ऐसा कांटा नहीं चुभ जाए जिससे मुझे मुश्किल आ जाए, कोई ऐसी कीचड़ ना लग जाए जो मैं धो ना पाऊं. तो उससे बच के निकलना ही तकवा है. और अल्लाह ताला ने जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि इसको कंपाइल करें कुरान को, कुरान तो आपको पता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी आई, उसके बाद 3 आयतें आई, फिर उसके बाद बाकी आयतें कितने अरसे के बाद आई, और फिर इनको कंपाइल किया गया एक सूरा में. लेकिन जब सूरा कंपाइल होकर जब कुरान कंपाइल हो रहा था तो सूरह बकरा को सबसे पहले रखा आफ्टर सूरह फातिहा. और सूरह बकरा की सूरह फातिहा तो दुआ है, इट इज अ दुआ टू अल्लाह, एंड सुभान अल्लाह सूरह फातिहा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दुआस, हाईली रेकमेंडेड फॉर एवरीथिंग. हर मामले से पहले आप सूरह फातिहा पढ़ लें, उसमें हर चीज कवर्ड है जो आप दुआ करना चाहते हैं अल्लाह से. और उसके अलावा फॉर शिफा द ओनली थिंग वी नो, अब ये लोग पता नहीं कहाँ से बोलते हैं सूरह रहमान से उनको शिफा मिल रही है, कोई कहता है कि मैं सूरह रहमान पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बट यू सी दिस इज देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. इट डज नॉट रियली, we cannot forward such experiences to others because it's not coming from Nabi sallallahu alaihi wasallam. ये नहीं हो सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि सूरह रहमान से शिफा मिल सकती है और हमें पता चल गया. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है? और मैं इसकी एक बहुत अच्छी आपको मिसाल भी दूंगी कि ऐसा क्यों नहीं है. हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शिफा के लिए सूरह फातिहा 3 बार पढ़ के उस जगह पे दम कर, 3 बार सूरह फातिहा पढ़ के आप दम करके देखें, आपको आराम आ जाएगा.
اور پھر شفا کی دعا بتا دی، وہ دعا پڑھ لو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ پروون ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو ہم سنت کو ریوائو کر رہے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں. Because he only told what he was told. He didn't tell anything from his own self. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بھی دیا وہ ان کو سکھایا گیا تھا اور انہوں نے دیا, تو اٹس کمنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تبھی تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے نا اقیموا if you اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, تو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے. تو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہر کام کیا. جو اللہ نے انہیں نہیں بتایا وہ انہیں نہیں پتا تھا. تو اس وجہ سے ہمیں یہی پتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور 3 بار پڑھ کے وہ ستم کر سکتے ہیں. توکل ہونا چاہیے اللہ پر, اور یہی کہ ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے. That fear of Allah for losing his love and the hope of Allah's mercy for us. ٹھیک ہے. اور جب اللہ سے ایک بندہ پھر جب سورہ بقرہ کمپائل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, الف لام میم, ہم سب جانتے ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب جو ہے ہدایت نامہ ہے ان کے لیے جو متقین ہیں, صرف انہی کے لیے جو تقویٰ پہ رہنا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو بروں سے برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو پرابلم سے بچانا چاہتے ہیں. یہ کتاب ان کے لیے, سب کے لیے نہیں ہے. And you know that the same Quran is used to do black magic also and to use it in the worst manner possible. Same Quran is not hidayat nama for those who are using it ulta seedha. یا جو لوگ پلٹ کے کچھ الٹ پلٹ پڑھ رہے ہیں, یا کسی ایک سورہ کو امپورٹنس دے رہے ہیں جس کی امپورٹنس کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. پہلے سورہ یاسین کا تھا, ہر چیز میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں میں. ہر کوئی کسی سے پوچھو تو میں روز سورہ یاسین پڑھتی ہوں. تو میں پوچھتی تھی سورہ یاسین کیوں؟ کسی سے پتہ چلا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا ہے, صحابی سے پتہ چلا ہے؟ نہیں. کسی نے کہا سورہ یاسین پڑھنا ہے تو وہاں سے شروع ہو گئی بات. اب سورہ رحمان پہ آ گئی یہ بات. سبحان اللہ, these are actually distractions. ٹھیک ہے. شیطان کیا کرتا ہے, جب وہ ہمیں قرآن سے ہٹا نہیں سکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں قرآن میں الجھا دیتا ہے, غلط جگہوں پہ الجھاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ایکچوئل چیز جو ہمیں بینیفٹ کر سکتی ہے نا, اس سے ہمیں ہٹا دیں. اور کیا چیز بینیفٹ کر سکتی ہے؟ کن صورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امپورٹنس بتا دی. کون سی 2 سورہ ہیں؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اور فرمایا کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتا رہے گا اس پر اس دن شیڈ ہوگا, اس دن سایہ ہوگا, جس دن لوگ گرمی سے تڑپ رہے ہوں گے اور بلک رہے ہوں گے اور بری حالت میں ہوں گے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن وہ کلاؤڈ آئے گا ان کے سر پہ اور سایہ کرے گا جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے ہوں گے, یا جنہوں نے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو میمورائز کیا ہوگا. These are the 2 surahs. گھر میں بلا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ پرابلم ہے, آپ سورہ بقرہ پڑھیں. تو سورہ رحمان کہاں سے آیا؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے سورہ بقرہ کو بھلا دیا اور آپ دوسری سورہ پہ پڑھ رہے ہیں. تو what is happening? He's distracting us. We don't see it. We forgot what Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam told us. He said Surah Baqarah and Surah Al Imran. What are we doing? Because we are trying to do Surah Rahman, we can't do 2 surahs. ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے, لائف از بزی, ٹائم از رننگ فاسٹ, سو وی آر لوزنگ دا رائٹ ٹریک اینڈ وی آر گوئنگ آن ٹو اے پیرلل ٹریک. ٹھیک ہے. یہ تقویٰ سے دور ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں اپنا رب اور اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں اسے محبت دینی ہے, اس کی محبت میں سارے کام کرنے. اور جو اللہ کی محبت میں سارے کام کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی ایسی جگہوں سے دے گا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں ان کو پھر جو مجھ پہ یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں,
سارے دروازے ان کے لیے جب بند ہو جائیں گے نا تو میں ایسے دروازے ان کے لیے کھولوں گا جن کا انہوں نے سوچا بھی نہیں، ان کو اس جگہ سے فراہم کروں گا جس پہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور ان کو جو بھی تکلیف آئے گی دنیا کی طرف سے ان کو میں ایسی راحتیں، ایسا کمفرٹ، ایسا صبر دے دوں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ میں اٹھا سکتا، یہ تکلیف اٹھا سکتا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ ہوتا ہے تقویٰ. جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ کسی سے محبت کر لے تو وہ فوراً جبریل علیہ السلام سے شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل فلاں بندے سے مجھے پیار ہے. جبریل علیہ السلام تو بہت ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کا اظہار کیا. وہ جا کے تمام ملائکہ سے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے بتایا کہ فلاں بندہ جو دنیا میں ہے اس سے اللہ پیار کرتا ہے. اس تمام جو جنت والے فرشتے ہیں وہ باقی فرشتوں کو آ کے بتاتے ہیں، جو فرشتے نیچے آتے جاتے ہیں جن کی ڈیوٹیز ہیں، جو فجر اور عصر پہ نیچے آتے جاتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے. دیز آر دی گارڈ فرشتے جو آتے جاتے ہیں. پھر وہ فرشتے جب زمین پہ آتے ہیں تو وہ لوگوں کے کانوں میں اور دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ پتہ ہے اللہ فلاں سے محبت کرتا. تو جب آپ اسے دیکھتے ہیں آپ جانے نہ جانے، چاہے آپ کو پتہ کچھ اور ہو ان کے بارے میں، پھر بھی آپ ان سے پیار ہوتا ہے کیونکہ یہ پیار اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ ایسی ایسی جگہوں سے فراہم کرے گا ان کو جو تقویٰ رکھتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں. This واقعہ so that it comes clear of how Allah subhanahu wa ta'ala touches people who have taqwa. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حاتم الاسم. اس کا نام تھا حاتم الاسم. بہت ہی نیک آدمی تھا، بہت ہی عمدہ کیریکٹرسٹکس اور اخلاق کا آدمی تھا، پر غریب تھا. تو ایک دن وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا اور اس نے کہا کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں جا کر حج کروں. تو اس کی بیوی نے کہا اچھا خیال ہے آپ کا، اچھا ارادہ ہے، جب کبھی ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں گے نا تب آپ جا کے حج کر لینا. تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی بچی اس کو بولتی ہے کہ بابا اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سناتی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ پر یقین اور ایمان رکھو اور اللہ تقویٰ پہ چلنے والوں کو اس راستوں سے دیتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے سنا بھی نہ ہوتا ہے. تو وہ تو ان راستوں سے دیتا ہے، وہ دروازے کھولتا ہے جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ بسم اللہ کر کے حج پہ چلے جاؤ اور ہماری ضرورت اللہ تعالیٰ خود پوری کریں گے. تو شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے، بیٹی اتنی پیار سے یہ بات کہہ رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں. بیوی کو مناسب تو نہیں لگ رہا ہوتا لیکن بیٹی کی بات سن کر سب چپ ہو جاتے. اس کو قرآن کی آیت سنا دی. ٹھیک ہے، یہ حج پہ چلا جاتا ہے. اب جب یہ حج پہ چلا جاتا ہے تو 2 ہفتے تک تو حج پہ جانے کے بعد 2 ہفتے تک تو ان کا گھر چل رہا ہوتا ہے، کھانا پینا سب ہو رہا ہوتا ہے. 2 ہفتے بعد ختم. اب کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے گھر میں، اب کیا کریں؟ تو بیوی اس کو کہتی ہے یو اینڈ یور بگ ماؤتھ، بھیج دیا نا اپنے باپ کو، اب کہاں سے لائیں گے؟ اب کون سے دروازے کھل کے ہمارے گھر میں کھانا آئے گا؟ سب رزق روزی ختم ہو گئی. 2 ہفتے کے تک تھا سامان، اب وہ کون سے راستے تھے جو تم بڑا بول کے، تم نے اتنا بڑا بول کے اپنے ابا کو تو بھیج دیا تم نے حج پر. بچی نے کچھ نہیں کہا. وہ پیچھے کونے میں اپنے کمرے میں گئی اور اس نے رو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے تو تجھ پہ بھروسہ کیا تھا، تیرا یقین کیا تھا، تجھ پہ ایمان لائی تھی میں کہ تو مجھے ان راستوں سے دے گا جن راستوں کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، اور تیرے توکل پر، تجھ پر ایمان اور یقین رکھ کر میں نے اپنے باپ کو بھی بھیج دیا، یہی سوچ کر کہ اب تو ہمارا خیال رکھے گا اور رزق ہمیں فراہم کر دے گا، تو کھول دے وہ راستے، دکھا دے. اور وہ رونے لگی اور رو کے دعا کر رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. وہاں سے جو وزیر اعظم تھا اس کا قافلہ گزر رہا تھا اور وزیر اعظم کو لگی کہ پیاس. تو اس نے کہا کہ کوئی دروازہ کھول کے پانی مانگ لو کسی سے بھی، کیونکہ اس زمانے میں تو
रेस्टोरेंट्स और कॉफी शॉप और पेट्रोल पंप तो नहीं होते थे जहाँ से हम पानी ले लें, या वेंडिंग मशीन जैसी आजकल हमें मिल गई है। तो उसने कहा कि इनसे पानी ले लो। तो उसने दरवाजे को दस्तक दी, बच्ची थी, उसने कहा कि पानी चाहिए पीने के लिए, हम मुसाफिर हैं। तो उस बेचारी ने जाके बहुत अच्छी थाली में पानी को अच्छे बड़े उसमें बोल में रखकर उसने पेश किया। वो ले गया, वजीर आजम ने पानी पिया, और पानी पी के अल्लाह ताला ने उसके दिल में वो बात डाली कि उसको इतना अच्छा लगा, तसल्ली हुई। शायद वो बहुत प्यासा था, सफर से आया हुआ था। उसने कहा, ये पानी तुमने किधर से लिया? तो उसने कहा कि ये इस घर से लिया मैंने पानी। कहा कि एक बच्ची थी, उसने ये पानी पेश किया था। तो उसने कहा कि मेरा दिल खुश कर दिया उसने, जिस तरह से इतने प्यार से उसने पानी पेश किया, और मैंने इतने तसल्ली से पिया कि मुझे ठंडक पड़ गई पानी पी के। और उसने अपने जेब में से उस जमाने में वो कॉइन पाउचेस होती थी जिसमें सोने के कॉइन होते थे, तो उसने अपने अशरफियों की पाउच निकाली और उसको गिरा लगाई, और उसने उस घर में फेंकी यूं करके, और कहा कि ये उसके लिए इनाम है मेरी तरफ से। तो मैंने उनके घर पे फेंक दिया। तो उनके साथ जो सारे उनके एंटुराज था उनका, जो भी सारे लोग थे उनके साथ, तो उन्होंने देख के कहा कि अरे आपका ये जेस्चर तो बहुत ही जेनरस जेस्चर है। तो कहा, अगर आपको इतना पसंद है तो आप सबको चाहिए कि मुझे फॉलो करें। तो सबने अपनी अपनी अशरफियों की पोटली निकालकर उसके आंगन में फेंकनी शुरू कर दी, इतनी कि उनके जैसे आंगन में अशरफियों की बारिश हो रही। और उसकी बेटी ने जाके अपनी माँ को बुलाकर कहा, देखो अल्लाह ने उस रास्ते से दिया जिसका आपने सोचा भी नहीं। तो ये होता है तकवा, कि जब आप अल्लाह के ऊपर ऐसे भरोसा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसी मोहब्बत और चाहत से नवाजता है, और अल्लाह आपको उस तरह से साया कर देता है कि किसी का तीर आपको नहीं लग सकता। और इसको ही तकवा कहते हैं। एक और पॉइंट है तकवा की, वो ये है कि आप उस मामलात में ना पड़े जिससे आपको कोई सरोकार ना हो, ठीक है। वो बात ना पूछें जिसमें आपका कोई लेना देना ना हो, जिसमें आपका कोई बेनिफिट ना हो। कोई ऐसी बात ना करो जिससे आपका कोई वास्ता ना हो। जैसे एक जब लोग चले गए थे मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके, तो उसके बाद आपको पता है कि 10 साल ये लोग मदीना में रहे। जब फतह मक्का के वक्त सब वापस आए तो दे हैड लेफ्ट देयर सिटी फॉर 10 इयर्स। आपको पता है कि आप 10 इयर्स के बाद आएंगे किसी भी जगह, वो जगह बदल जाती है, नए रास्ते बन जाते हैं, नए घर बन जाते हैं, नए ब्रिजेस बन जाते हैं, यहाँ तो बहुत कुछ बन जाता है। तो जब ये लोग वापस आए तो एक सहाबी थे, तो वो अपने घर से पहले घर पहुंचे, ऑफ कोर्स उन्होंने आराम किया, उसके बाद वो बाहर निकले वॉक करने, तो उन्होंने देखा कि कॉर्नर पे तो यहाँ खाली लैंड था, इतना बड़ा घर किसने बनाया है घर, या कौन किसने घर बना लिया है? तो उनके साथ जो चल रहा था आदमी, उसने बताया कि फला ने घर बनाया। फिर उसको एकदम से लगा, मैंने क्यों पूछा, मेरा क्या लेना? तो वो घर आया, उसने 2 रकात नफल पढ़ के पहले अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया, और उसके बाद उसने कहा कि मैं सदका दे देता हूँ। तो उसका जो स्पेयर लैंड था उसने वो पूरा सदका कर दिया, सिर्फ इस बात को धोने के लिए कि मैंने वो बात क्यों पूछी जो मेरे काम की नहीं। सोच के देखिए, इसे तकवा कहते हैं। उन चीजों से हट के रहें। ये वो कांटा था जो उसे चुभ गया, ये वो कीचड़ थी जो उसने सोचा कि लग गई मेरे को। हम कितना नुक्ताचीनी, कितना लोगों की बातों में पड़ते हैं, क्या क्या पूछ लेते हैं। हम तो ये भी पूछ लेते हैं तुमने आज क्या खाया, क्या पकाया। फिर वो सुनकर हम फोन रखकर ये कहते हैं ये फिर आज दाल खा रही थी, पिछले 2 दिनों से डाइटिंग कर रही है, इसने ये खाना शुरू कर दिया, वो खाना शुरू कर दिया, इसके फ्रिज में क्या है वो भी हमें पता होता है, वो भी हम जानना चाहते हैं कि क्या है। कहाँ से कपड़े लेती है, कहाँ से जूते लेती है, कितने के लेती है, क्या करती है, वी वांट टू नो एवरीथिंग व्हिच हैज गॉट नथिंग टू डू विद अस। Stick and focus to yourself. If we start pointing out fingers on others, there is no limit, to keep finding faults. जैसे वो एक मार्क ट्वेन ने कहा था कि
people find faults in others like a buried treasure. पूरा टाइम हम लोगों में नुक्स ढूंढते हैं. Only if we look at ourselves in the mirror, we find so much to correct. एक बार अपनी तरफ देखें, अपना मी टाइम रखें, आपको पता चलेगा कि आपको कितनी सारी चीजों की जरूरत है. सुभान अल्लाह. और तीसरा पॉइंट ये है तकवा का, ये तो आपको एक एक बताती जा रही हूँ. एक तो ये कि मोहब्बत, अब मैं वापस से रिपीट करें ताकि आप लोग समझें कि कौन से पॉइंट्स कवर किए मैंने. एक पॉइंट ये कवर किया कि मोहब्बत अल्लाह से करना और उसकी मोहब्बत को खो देने का डर, वो डर है जो तकवा कहलाता है. दूसरा पॉइंट ये कि उन बातों से हम परहेज करें. जब हम समझते हैं कि तकवा मीन्स परहेज करना, अपने को बचाना, तो कौन सी चीजों तक बचाना चाहिए. तो मैं उस पॉइंट पर चली गई कि हद से ज्यादा किसी बारे में पता करना जिससे आपका कोई सरोकार ना हो, तकवा से आपको दूर ले जाता है. और तीसरा पॉइंट ये है, which is a very important point, जो आप शायद रिलेट ना करते हो तकवा से, but you see, as we learn, as we grow, we learn a lot and we try to relate a lot of things. आज की दुनिया में, आज के जमाने में, and especially now, I'm a life coach, I'm a counselor, I'm a therapist now. ठीक है? What am I doing therapies for most of the time? Every day I'm coaching people. Sometimes it's a group of people, sometimes I'm doing individual coaching. Most of them, जितने ज्यादा लोगों को मैं कोच करती जा रही हूँ, मुझे एक ही समझ में आ रही है बात कि ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या है. One thing is they are going through sadness, they are going through depression, they are going through anxiety. मैं उनका हिजामा से इलाज करती हूँ, फिर काउंसलिंग करती हूँ. The next thing I do is therapies for them. ठीक है? And I try to bring their anxiety out or switch off the things through NLP techniques and to make them, revive from, to be a better person, to be stronger, to be able to deal with life and struggles. Why is it happening now? हमारे अंदर sadness आ गई है. हर बात को लेकर हम बहुत sad हो जाते हैं. The rate of divorce has gone to a great percentage, 150%. अब आप सोचिए, मैं 100 से ऊपर जा रही हूँ. Okay, अब divorces are 100% divorces after the 10 years, and yet there are divorces even in the, that's much less, but it is still there. Why? And there are lots of people who are coming for counseling to me. Most of them, either it's a husband and wife issue, or it is the children and parents issue. That's it. Okay? Mostly it's just these two major issues. मैं major issues की बात कर रही हूँ, और बहुत सारे problems होंगे. Husband and wife issues, because there's a lot of fitna around us. Men get carried away, or there are even cases I've done where the men have come to me for counseling and therapy because the woman is always out of the house. She goes for parties, shisha, husband is sitting at home with the children. Things have changed. वो कहता है, इसको कह दें आप प्लीज इससे बात कर लें, उसको कह दें वो शीशा बंद कर ले, उसको कह दें वो स्मोकिंग बंद कर ले, उसको कहें कि थोड़ा पार्टी से जल्दी घर आ जाए और रोज पार्टी में ना जाए. इसके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में फिरती रहती, मैं बच्चों को लेकर घर में बैठा. ऐसा भी हो रहा है. और ऐसा भी हो रहा है जहाँ पे there are women out there who are trying to catch men, and men get carried away, and the wives are coming to me and saying, can you just speak to our husband, find out what's going on. And there are lots of things going on. This is between husband and wife. Why is this happening? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, the reason is, again, it comes down to taqwa, कि दोनों एक दूसरे के राइट्स को पूरा करने के लिए अल्लाह का डर नहीं रखते. अल्लाह की मोहब्बत नहीं है दिल में. They are not living together under the roof for the sake of Allah anymore. It's all for dunya. So dunya tempts them and attracts them, and
takes them away from the right path so easily and they justify it. ہوتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں آ کے پھر وہی تقوی والی بات آ جاتی ہے کہ تقوی is missing. They are not trying to save themselves from such calamities, so people's homes are going apart. اور یا children and parents, because وہی والی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے. ایک زمانہ آئے گا جب ایک ماں اپنے ماسٹر کو پیدا کرے, بچہ ماسٹر بن جائے گا. میں نے کل گروپ میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم بچوں سے ڈرتے, بچے ہم سے نہیں ڈرتے. پہلے وہ والی بات ہے نا ساری, میں اسی میں سے آپ کو سناؤں گی کہ پہلے ایک آدمی کماتا تھا اور 20 یعنی بیویاں بچے سب کو پال لیتا تھا. آج 20 لوگ کماتے ہیں کہ ایک بچہ پڑھے گا, کچھ بنے گا, اس کی ادھر یونیورسٹی میں اتنے ڈالرز جائیں گے, اتنے پاؤنڈز جائیں گے, اور اسی پہ سارا فوکس چلا جاتا ہے, وہ بچہ ماسٹر بن جاتا ہے. ہمارے دو گھر کے جب بڑے کرتے ہیں نا بچوں کو, تو بچے ہم اتنا پیمپر کر لیتے ہیں بچوں کو کہ بچے ہمارے ماسٹر بن جاتے ہیں. وہ ہمیں ہی گھر سے نکال دیتے ہیں. کہ ایک زمانے میں ہم بچوں کو بتاتے تھے دروازہ چلے جاؤ, if you can't respect us. اب وہ کہتے ہیں کہ پلیز گیٹ آؤٹ, we don't need you. تقویٰ ختم ہو گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں گے اور ایسی ایسی قرات کریں گے جس میں آپ جھوم جائیں گے, لیکن وہ قرآن ان کے صرف گلے تک ہوگا, ان کی زندگی میں, ان کے دل میں نہیں آئے گا. آج ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے, اور لوگ اوائڈ کرتے ہیں. یعنی ایک صاحب کو میں جب کاؤنسلنگ کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ نہیں دین والی بات مت کرنا مجھ سے, دینداروں سے میں بہت پریشان ہوں, جتنے دھوکے مجھے ہوئے سب دینداروں سے ہوئے. ایک لڑکی ہے, she's Tunisian, I think. She was in my group, an NLP group, and ہم لوگوں کا پیر تھا, ہم لوگوں کو پیر اپ کرتے تھے to do our therapies for each other. So when I started her therapy, I told her, okay, so I bring in NLP, according to Islam, I do the NLP. So I'm doing her technique, so I'm trying to tell her, okay, so you know that you have to focus on your love for Allah subhanahu wa ta'ala. Do you pray 5 times? She said, no, don't talk about prayers. I don't pray. Okay? Don't talk about prayers, okay? This is not a religious class. This is NLP class. This is an NLP session. I said, yeah, but both of us are Muslim. We can do the NLP according to Islam. Why not? She said, yeah, but I'm not comfortable with that. That's it. Tell me anything else. So I said, okay, then let's go straight to the technique. And I went to the technique and she was very happy with that. اللہ کو بیچ میں مت لاؤ, اللہ کو ہم نے الگ رکھا ہوا تھا ایک کونے میں, ہماری لائف الگ چل رہی. میں نماز الگ پڑھوں گی, اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہوں, عزت کرتی ہوں, نہیں کرتی ہوں, پلیز اس کو مکس اپ نہیں کرو. میرے ماں باپ کا کچھ پرابلم چل رہا ہے. قرآن میں الگ پڑھتا ہوں, نماز میں الگ پڑھ لوں گا, لیکچر بھی دے دوں گا. It's got nothing to do with my family life. Please اس کو الگ رکھیں. تو where are we going? Where is the taqwa? ہم بچا رہے ہیں کیا, ہم واقعی اللہ کی خاطر جی رہے ہیں؟ This is the question we have to ask ourselves. The sadness, let me just go one by one now. 3 things I mentioned, okay? Sadness. The second thing was, I said depression, feeling down. Third thing was anxiety. These are all 3 different things. They are not the same thing. سیڈنس کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جب ہم اللہ کے حکم سے راضی نہیں ہوتے. ہم سب کو قدر خیر اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے, سب کو قدر خیر اچھی لگتی ہے کہ کچھ بھی جو مجھے مل رہا ہے بیکاز آئی ایم کیپیبل, اس لیے سب کچھ مجھے مل رہا ہے. جہاں مجھ سے کچھ چھن گیا, اللہ از بینگ مین ٹو می, اللہ میری دعا نہیں سن رہا, اللہ نے مجھے دکھ کیوں دے دیا, ایسے کیوں ہو گیا میرے ساتھ, ویسا کیوں ہو گیا. Why don't you just think there is some خیر in it? کیونکہ یہ قدر شر ہے, یہ قدر میں لکھا ہے, ایسا ہو کے گزرنا ہے. اور جو اس کے ذمہ دار ہیں, جو بھی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ بھگتیں گے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ قدر شر لے لیں,
اور اللہ کے ساتھ ایکسپٹ کر لیں تو یو گیٹ یور اجر کنفرم بیکاز یو ڈوئنگ اٹ فار اللہ, یو ڈوئنگ یور صبر فار اللہ. اور یہ صبر کہاں سے آتا ہے؟ اور جن کے پاس تقوی نہیں ہوتا وہ صبر نہیں کرتا, پریشان ہو جاتا, سیڈ ہو جاتا. The sadness comes from the lack of taqwa. تقوی ہو تو سیڈنس نہیں آ سکتی. واللہ یحب المتقین. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala loves only those who have taqwa. He does not love everybody. You want that love?